اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابھی میں تھوڑا ڈسکس کر رہا تھا آپ سے کہ مائنڈ میپ جو ہوتا ہے ہمارا، جس کے لحاظ سے ہم سوچتے ہیں، جو بھی ہم سوچتے ہیں اور جس طرح ہم کام بھی کرتے ہیں، جو ہیں آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی کٹ کٹ کیا آ رہی ہے آپ لوگوں کو آمنہ کین یو لسن ٹو می؟ اسامہ، بجلی چلی گئی ہے، بجلی کیوں گئی ہے؟ بجلی کیوں گئی ہے بیٹے؟ بجلی نہیں ہے یہ پیچھے سے؟ ایک گھنٹہ پہلے کی، اچھا چلیں، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو آمنہ؟ جی اچھا چلیں صحیح ہے۔ یہاں پہ کچھ بجلی کا پرابلم ہے۔ میں آپ وہ کر سکتے ہیں۔ ابھی نہیں کر سکتے بیٹے، پروگرام چل رہا ہے نا ابھی۔ جی اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کیا ہم اپنے آپ کو اچھا انسان بنا سکتے ہیں خود ہی، یا خود بخود وہ اچھے انسان یا غلط خراب انسان بن جاتے ہیں۔ لیکن قرآن اللہ تو بولتے ہیں کہ بھئی جو اچھے کام کرے گا، اچھا سوچے گا، اس کو جو ہے آخرت میں کامیابی ملے گی، جنت میں جائے گا، اور جو غلط کام کرے گا، غلط سوچے گا، غلط رویہ اختیار کرے گا، اس کو جو ہے سزا ملے گی، اس لیے کہ اس نے جان کے کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جان کے اپنے آپ کو اچھا بھی بنا سکتے ہیں، اور جان کے اپنے آپ کو غلط انسان بھی بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لاسٹ ٹائم اصل میں ہم ایک چیز ڈسکس کر رہے تھے پرسیپشن کے بارے میں، کہ انسان کا دماغ بنتا کس طرح ہے۔ پہلے لیٹ می شو یو، اوکے، یہ آپ کو نظر آ رہا مائنڈ میپ؟ جی نظر آ رہا ہے نا، یہ کیا ہے؟ میں ہم نے بتایا تھا کہ بھائی مائنڈ میپ بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح نقشہ ہوتا ہے نا، جس طرح دس از کراچیز میپ، سو دا سیم وے ہمارے ذہن میں چیزوں کو ہم لوکیٹ کرتے ہیں کہ یہ اچھا یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے، یہ چیز بالکل بیچ میں ہونی چاہیے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ، یہ چیز جو ہے تھوڑی کم امپورٹنٹ ہے، صحیح ہے۔ اس طرح اس چیز کو اس طریقے سے ملا سکتے ہیں، آپس میں جوڑ سکتے ہیں، اس کا راستہ بنا سکتے ہیں، صحیح ہے نا۔ تو اسی طرح ہمارا جو ہے ذہن میں تمام چیزیں کو ہے نا ہم لوکیٹ کرتے ہیں، بنتے ہیں، لیکن یہ ہوتی کس طرح یہ لوکیشن؟ جب کیا ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری پیدائش صحیح ہوتی ہے لوکیشن، یا بعد میں بنتی ہے؟ تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو انٹرسٹنگ ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو قرآن بولتا ہے کہ ہم ایک بیسک مائنڈ میپ لے کے، ہمیں کنسیپٹس اللہ رب العزت ہمیں بالکل چھوٹی
یعنی جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم کنسیپٹس لے کے پیدا ہوتے ہیں. وہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس کے بعد جو ہے سب جتنے آنے والے لوگ تھے اللہ نے سب کو نکالا حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے, اور ان سب سے پوچھا کہ الستو بربکم, کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ان نے جواب دیا سب نے, قالو بلا, انہوں نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں. ہم اپنے اوپر گواہی دیتے ہیں, شاہد نہ, ہم اپنے اوپر گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. So this basic concept is given to every person who comes in this world. He carries this concept کہ Allah Rabbul Izzat is our Rabb. He is our creator. He looks after us. He takes care of us. He runs everything in the world. جی آپ نہ بولیے گا. ہم الستو بربکم کیوں کہتے ہیں؟ الستو بربکم یہ قرآن کی ایک آیت ہے, سورہ احزاب کی ہے غالباً 177 172 173, کہ جب حضرت آدم سب سے پہلے کون بنے تھے, سب سے پہلے انسان کا نام کیا تھا جو اللہ نے بنائے تھے؟ آدم. حضرت آدم علیہ السلام. بالکل صحیح. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان تھا؟ نہیں. ہاں فاطمہ, نہیں تھا نا. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا. تو جب حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے, ان کو بنایا, تو اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے بولا کہ اچھا اب جتنے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آئیں گے سب کی روحوں کو, یا اللہ بہتر جانتا ہے, سب کو دنیا میں لے آیا اللہ. ان کو اللہ نے بولیے کہ ایجاد کیا یا ان سب کو کلیکٹ کیا, اور ان سب سے وہ پوچھا. وہ اس لیے پوچھا کہ یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا, اللہ نے سب کو پروگرام کر دیا تھا کہ دیکھو مجھے سب پہچانیں گے دنیا میں, رب کو سب پہچانیں گے, ٹھیک ہے. اور جو یہ رب ہے یہ اللہ نے بولا میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب قیامت والے دن جب دنیا ختم ہوگی اور آپ میرے پاس آئیں گے تو کوئی یہ نہ بولے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ نے ہر ایک کے اندر یہ ڈال دیا, ہمارے ذہن میں ہم پیدا ہوتے ہیں اس تھاٹ کو لے کے کہ اللہ جو ہے ہمارے رب ہیں. صحیح ہے. تو یہ ہمارا ایک بیسک جو ہے پرسیپچول فریم ورک یا بیسک ذہن ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم پیدا ہوتے. صحیح ہے. اور اللہ نے ہمیں عقل مند بھی بنایا ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے چھوٹا بچہ عقل مند ہوتا ہے بیوقوف ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا کون ہے چھوٹا بچہ یہاں پہ؟ ہاں بھائی آمنہ, ہاں بھی فاطمہ. چھوٹا بچہ عقل مند ہوتا ہے یا بیوقوف ہوتا ہے؟ عقل مند. عقل مند ہوتا, بہت عقل مند ہوتا ہے چھوٹا بچہ. ٹھیک چھوٹا ہے. بچہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ کرنا اس لیے نہیں سکتا کہ اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ کرتے کس طرح ہے. عقل تو ہوتی ہے اس کو, لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بھئی میں بات کس طرح کروں, اس لیے کہ اس کو زبان نہیں آتی. اور اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں کون سا کام کس طرح کرتے ہیں. لیکن وہ وقت بڑی تیزی سے 1 1.5 2 سال میں وہ سب سیکھ جاتا ہے, اتنی تیزی سے سیکھتا ہے. وہ زبان بھی سیکھ جاتا ہے, بات کرنا سیکھ جاتا ہے نا. تو سب عقل لے کے پیدا ہوتا ہے چھوٹا بچہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد تھوڑا ہمارا جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے, جو گھر میں ہو رہا ہوتا ہے, جو اور علاقوں میں ہو رہا ہوتا ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم پہ نا ہمارے ذہن پہ اثر, وہ ہمارے نقشے بنانے شروع کرتا ہے. لیکن بہت جلدی آپ 7 8 9 سال کے پہنچ جاتے ہیں. اس وقت آپ پھر اپنے دماغ کو, بلکہ 6 7 سال میں اپنے دماغ کو آپ کنٹرول میں لے آتے ہیں پوری طریقے سے. پھر آپ جس طرح چاہیں اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں. اگر اچھا بنانا چاہیں اچھا,
اگر غلط بنانا چاہیں غلط بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اسٹاپ شیئر اسکرین. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ابھی ایک سلائیڈ نظر آ رہی ہے جس کے بیچ میں ایک برڈ ہے. جی صحیح ہے. اچھا, اس کو جو ہے نا اس طرح لوگوں نے سمجھایا ہے کہ ہمارا ذہن کس طرح بنتا ہے. تو یہاں پہ تو میں جو اس وقت ہوں نا, وہ سپوزنگ انٹرنل اسٹیٹ, میرا اندر دماغ کا جو اسٹیٹ ہے وہ یہ ہے اس وقت. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, ہمارے ابا نے کیا بتایا, امی نے کیا بتایا, دادا دادوں نے کیا بتایا, اسی طرح ہمارے اسکول میں اگر جاتے ہیں اسکول نے کیا بتایا. یہ سب چیزیں جو ہے نا یہاں پہ آپ کے ذہن میں ایک نقشہ ہوتا ہے نا, وہ یہ ذہن کا نقشہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, باہر کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے, کوئی لرننگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے, کسی آپ دیکھتے ہیں, آپ بندر کو کیلا کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کچھ بھی دیکھتے ہیں نا, تو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, آپ چیزیں بڑی کلوزلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, پھر وہ آپ کوئی چیز دیکھتے بولتے ہیں اچھا یہ اس طرح ہوتی ہے, اچھا یہ اس طرح کھاتے ہیں, اچھا یہ اس طرح پہنتے ہیں. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. وہ آپ نئی نئی چیزیں ہمیشہ آپ ایکسپیرئنس کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ ایکسپیرئنس کرتے ہیں تو یہ پھر آپ کا زندگی کے, آپ کے ذہن کا, آپ کے مائنڈ میپ کا وہ ایک پارٹ بن جاتا ہے. جو آپ ایکسپیرئنس کرتے ہیں نا, چیزوں کو دیکھتے ہیں, اچھا میں نے یوں کیا تو یہ اس کا ریئیکشن ہوا, میں نے یوں کیا تو یہ اس کا ریئیکشن ہوا. اچھا زبردست, دیکھو چاند کیسا زبردست نظر آ رہا ہے, کتنا بڑا نظر آ رہا ہے, آج کون سی تاریخ ہے آج چاند کی. تو یہ آپ کے سب کی جو آپ کی نا لرننگ چل رہی ہوتی ہے, اور یہ آپ کا جو مائنڈ میپ ہے وہ کنٹینیوسلی ایڈجسٹ ہو رہا ہوتا ہے. جس طرح آپ اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا جس طرح آپ کے ایکسپیرینسز ہو رہے ہوتے ہیں, مائنڈ میپ آپ کا کنٹینیوسلی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا یوں کرنے سے یوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں آپ کی لرننگ ہوئی نا, تو یہ آپ کا نقشہ بنا. اچھا میں یوں, یہ بلڈنگ یوں کروں گا تو یوں ہوگا, میں یہاں پہ جاؤں گا تو پھر جو ہے وہ یہاں کا راستہ مجھے ملے گا. تو یہ کنٹینیوسلی آپ کا ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ بہت کنٹینیوسلی ہمیشہ یہ ہو رہا ہوتا ہے. لرننگ آپ کی ہمیشہ ہو رہی ہوتی ہے, نئی نئی لرننگ آپ کی ہمیشہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کا اس طرح ذہن جو ہے نا کنٹینیوسلی بنتا ہے. اور پھر آپ کی جب نیو لرننگ ہو جاتی ہے, جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اچھا یوں کرنے سے یوں ہوتا ہے, یہ جو ہے یہ چیز اس طرح ہوتی ہے, یہ چیز جو ہے اتنی بڑی ہوتی ہے, اس چیز کو اگر ہم یوں دیکھیں تو یوں نظر آئے گی, اس چیز کو یوں دیکھیں تو یوں نظر آئے گی. یہ سب آپ کا جو مائنڈ میپ بنتا ہے, یہ پھر آپ کو بولتا ہے. اچھا جب آپ کا نیا مائنڈ میپ بن گیا تو آپ کو نیا ویژن, آپ کو نیا ڈائمنشن, آپ کو نیا ڈائریکشن سے آپ چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں. آپ نے بولا نا کہ چھوٹا بچہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ تھوڑی دیر بعد کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کیوں کرنا شروع کر دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ذہن, اس کا ایکسپیرئنس جو ہے اس کو سکھاتا ہے اچھا میں یوں روؤں گا تو پھر یوں امی بھاگے ہوئے آئیں گی. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے بالکل, ٹھیک ہے, تو وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے چھوٹا بچہ. میں یوں کروں گا تو یوں میں ہنگامہ کروں گا, یا یوں ہنسوں گا تو وہ مجھے پیار کرے گا. صحیح ہے. تو اس طرح کی بڑی ساری چیزیں جو ہیں ہماری, ہم کنٹینیوسلی لرن کرتے رہتے ہیں, کنٹینیوسلی. اور یہ دن میں بہت دفعہ, جب بھی آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں, نیا ایکسپیرئنس کرتے ہیں, اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ یہ بنتا جاتا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں اپنے مائنڈ میپ خود اچھا بنا سکتا ہوں یا خود خراب بنا سکتا ہوں؟ کیا خیال ہے عبداللہ, مصطفیٰ؟ کیا میں اپنے آپ کو اچھا آدمی خود بنا سکتا ہوں یا خراب آدمی خود بنا سکتا ہوں؟ کیا خیال ہے آپ؟ دونوں. بالکل بالکل. یہ جو, جی صحیح ہے, یہ جو ایکسپیرینس ہے نا, اس کا اگر آپ خراب کر دیں گے, آپ خراب لوگوں میں رہیں گے, خراب چیزوں پہ جائیں گے, تو پھر خراب نقشہ بنے گا آپ کا.
ٹھیک ہے، پھر وہ آپ پہ جو ٹینڈنسی ہوگی خراب کرنے کی، زیادہ ٹینڈنسی ہو جائے گی خراب کام کرنے کی اور اچھے کام کرنے کی. اور یہی اگر آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہوگا، آپ اچھی چیزیں پڑھیں گے، اچھی کتابیں پڑھیں گے، اچھا سوچیں گے، اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے، اپنی ویکنیسز کو کنٹرول کریں گے، تو آپ کا جو ہے مائنڈ میپ جو ہے اچھا بنے گا. جان کے آپ اپنے مائنڈ میپ کو اچھا بنائیں گے. اور یہ سیڑھی کی طرح ہوتا ہے، یہ آپ ایک چڑھتے ہیں پھر اوپر اور چڑھتے ہیں، پھر آپ اوپر اور چڑھتے ہیں. تو اگر اچھا آپ چڑھ رہے ہیں تو کنٹینیوسلی یو ول بیکم اے بیٹر پرسن، کنٹینیوس. اور اگر آپ جو ہے وہ آپ اف یو انٹینشنلی گو ٹو دا رانگ تھنگس، غلط کام کی طرف جاتے ہیں، غلط ٹینڈنسی، حالانکہ آدمی نہیں چاہتا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اچھا کرے. اللہ نے انسان کو بہت اچھا دل دیا ہوتا، تو اگر آپ کریں گے تو آپ اس طرح اچھے بنیں گے. تو جب آپ انٹینشنلی اپنے آپ کو اچھا بنائیں گے تو اللہ ظاہری بات ہے اسی کے حساب سے آپ کی پرسنالٹی بنے گی، اسی حساب سے آپ کام کریں گے، اسی حساب سے اللہ آپ کو جنت دیں گے. اور اگر ہم انٹینشنلی غلط کام کریں گے، ٹھیک ہے، غلط چیزوں میں پڑھیں گے، غلط نالج حاصل کریں گے، تو وی ول کنٹینیوسلی لوور آور سیلف ڈاؤن. اللہ بولتا ہے نا سورہ 3 میں، لقد خلقنا الانسان، بے شک ہم نے انسان کو بنایا ہے، فی احسن تقویم، بہت بہتر، بہت ہی اونچے مقام پہ انسان کو بنایا. ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر وہی انسان جو ہے بالکل نیچے جو ہے وہ چلا جاتا ہے، گڑھے میں گر جاتا ہے، اپنے آپ کو خراب بنا دیتا. ٹھیک ہے، تو یہی تو اصل میں چکر ہے اللہ کی طرف سے، کہ اللہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح بنا رہے ہیں. اور اللہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے نا، جب آپ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ ہیلپ کرتا ہے، جب آپ غلط کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے غلط کام کرو، میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن تمہیں جو ہے آخرت میں جو ہے تمہیں جواب دینا ہوگا. صحیح ہے. چل اللہ کی اپنے بات کی طرح دیکھتے ہیں، اللہ نے کتنی پیاری پیاری چیزیں بنائی ہیں. ٹھیک ہے، امیزنگ امیزنگ کریچرز. میں آپ کو دکھاتا ہوں، مجھے اگر آواز نہیں آئے گی تو بتائیے گا. آواز آ رہی ہے؟ کیکڑا ہے، کیکڑا ہے، کریب. عليم حليم حكيم متين منان رحمن فتاح سبحان اللہ. غفار تواب رزاق شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه کاٹتی ہے صل مچھلی. على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه لطيف خبير سميع بصير جليل رقيب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد
محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصحبه محمد يا مؤمنين صلوا عليه سر آواز نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی اوکے، آپ لوگوں کو اس کی آواز آ رہی تھی جو میں ویڈیو دکھا رہا تھا؟ جی آپ یہ والی ویڈیو کلاس کے بعد گروپ چیٹ بھیج سکتے ہیں. دوبارہ بولیے گا بیٹے. آپ یہ والی ویڈیو جو ہم نے ابھی دیکھی ہے یہ کلاس کے بعد گروپ چیٹ میں بھیج سکتے ہیں. ہاں میں انشاءاللہ شیئر کر لوں گا اس کا. بڑی انٹرسٹنگ ہے، سبحان اللہ. ایسی ایسی چیزیں آپ اگر تھوڑا سا بھی غور کریں نا، آپ باہر بھی جیسے بھی ہمارا یہ فارم ہے، آپ کبھی مٹی پہ جا کے غور کریں، آپ کو اتنی چیزیں نظر آئیں گی جو کبھی ہمیں پہلے غور ہی نہیں کرتے. اب بچے جو ہے کل پرسوں کے میرے خیال درخت پہ چڑھے تو ان کو گھونسلہ نظر آیا، گھونسلے کے اندر دیکھے تو چھوٹے چھوٹے اس کے اندر گرین انڈے تھے، میرے خیال گرین یا کسی کلر کا بتا رہے تھے. وہ کسی چڑیا نے انڈے دیے ہوئے تھے اس میں. تو ان کو میں نے منع کیا کہ ہاتھ نہ لگائیں. ہاتھ لگاتے نا تو عموماً چڑیائیں پھر وہ پھینک دیتی ہیں انڈے کو. پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بہت ساری چڑیاں اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں. تو کبھی دیکھے نا گھونسلے کو، تو گھونسلے میں جو انڈے ہوں اس کو بہتر ہے کہ ہاتھ نہ لگائے، دور سے دیکھے، تصویر بے شک اس کی کھینچ لے. تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی. جی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی. ہاں اس کی تصویر لے سکتے ہیں، تصویر دے سکتے ہیں. اور الگ الگ چڑیائیں ہوتی ہیں، آپ بیٹھے نا کبھی ہم غور نہیں کرتے تو کبھی آپ کو ہری چڑیا نظر آئے گی، کبھی آپ کو جو ہے وہ نیلی بلو چڑیا نظر آئے گی. تو وہ الگ الگ قسم کے اللہ نے انہیں اتنے پیارے. اور پھر یہ نہیں کہ اگر کوئی تھوڑی سی بلو تھوڑی سی لال، وہ پوری اللہ نے بڑی سیمیٹریکلی بنائی ہوتی ہے. جیسے پھول کی پتیاں لے لیں، پھول کی پتیاں کیا زبردست اللہ ڈیزائن کرتے ہیں. اصل میں دیکھیں ہمیں جو چیز ریئلائز کرنی چاہیے ہے کہ اللہ نے دنیا کو باقاعدہ بڑا زبردست ڈیزائن کیا ہے، بہت زبردست ڈیزائن کیا اللہ رب العزت. ٹھیک ہے، اور اسی ڈیزائننگ کے تھرو یہ ہمیں کہلاتی ہیں کہ نشانیاں ہیں اللہ کی. اگر تو اللہ نعوذ باللہ، اگر میں ذہن میں سوچوں کہ اللہ تو ہے ہی نہیں، تو چیزیں بے ہنگم بنی ہوتی، اتنی ڈیزائن کے ساتھ نہیں بنی ہوتی. تو دنیا کا جو پورا اسٹرکچر ہے وہ بہت زبردست ڈیزائن ہوا ہے، جو پتہ دیتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بہت زبردست رب، کوئی بہت زبردست کریٹر، کوئی بہت زبردست خالق جو ہے وہ اوپر موجود ہے، جو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے. اچھا یہ اب آپ یہ بتائیے کہ اللہ غلطی کر سکتے ہیں؟ کین اللہ میک مسٹیک؟ نہیں. اچھا آپ کے ذہن میں، ہاں بولیے مریم. صحیح بولا آپ نے. نہیں اچھا بتائیے کہ اللہ غلطی کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کے ذہن میں کیوں آتا ہے کہ اللہ غلطی نہیں کر سکتے؟ اللہ بڑے ہیں. ہاں اللہ پرفیکٹ ہیں. اور کوئی ذہن میں آتا ہے؟ اللہ چونکہ پرفیکٹ ہے، سب سے بڑے ہیں، تو اللہ غلطی نہیں کر سکتے. خالق ہیں. جی خالق ہیں. خالق ہے نا، ہر چیز کے خالق ہیں، ہر چیز کے خالق ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اور بھی، اور کوئی ذہن میں کوئی اور بات آتی ہے؟ یہ بتائیے کہ ہمیں کس نے بتایا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے؟
اللہ نے اللہ نے بنایا نا. تو اللہ اللہ تو نے ہاں تو غلطی کیا ہوتی ہے؟ غلط کام کریں تو اللہ خود اللہ نے بتایا ہمیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. صحیح ہے تو اللہ کس طرح غلطی کریں گے؟ اللہ تو بالکل پرفیکٹ ہے. وہ اگر ہمیں یہ بولتے کہ بھئی دن میں 2 گھنٹہ الٹا چلو تو ہمیں 2 گھنٹے الٹے بھی چلنا پڑتا. ٹھیک ہے وہ ہمارے لیے کوئی بہتری ہوتی ہے اس میں. تو اللہ کے ہر کام جو ہے بہت انٹیلیجنٹ، بہت زبردست، سب سے زیادہ زبردست، بلکہ سب سے زیادہ پرفیکٹ. وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت خود بہت پرفیکٹ. ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ بولیں کہ بھائی میں جو ہے اللہ کی یہ بات نہیں مانوں گا، اگر میں بولتا ہوں تو نقصان کس کو ہوگا؟ اللہ کو نقصان ہوگا یا مجھے نقصان ہوگا؟ انسان کو نقصان ہوگا. ہاں انسان کو نقصان ہوگا، اللہ کو ہم نقصان پہنچانے نہیں سکتے، پہنچا ہی نہیں سکتے. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ اللہ یہ بولے کہ دیکھو یہ چیز جو ہے نا یہ اس طرح ہوتی ہے، اس کو اس طرح مانو، ٹھیک ہے، اور یہ چیز نہ کرو، یہ چیز تمہیں نقصان پہنچائے گی. تو کیا خیال ہے اللہ صحیح بول رہے ہوں گے غلط بول رہے ہوں گے؟ صحیح. ہاں اللہ صحیح بول رہے ہوں گے. تو اللہ جو بھی بات بولتے ہیں کرنے کے لیے، جو منع کرتے ہیں وہ بالکل صحیح ہوتی ہے. یعنی اللہ کی طرف سے وہی، یعنی جو اللہ بولتے وہ ہمارے لیے لاجک ہے. لاجک کیا ہوتا ہے؟ کہ لاجک عقل ہوتی ہے کہ اچھا آپ عقل لگاتے یوں کروں گا تو یوں ہوگا، یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز خراب. تو اللہ جو کہ ہر ایک چیز کے خالق ہیں جس طرح آمنہ نے بولا، اور اللہ جو ہر چیز جانتے ہیں، اللہ جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے انسان کے لیے. تو اللہ جو بھی بات بولے وہ صحیح ہے، وہ لاجک ہے. تو ہمارے لیے لاجک کیا ہے؟ اللہ کی تمام باتیں. اسی طرح کلام اللہ قرآن ہے. قرآن اس لیے کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹلی باتیں تو نہیں کرتے ہیں نا، کرتے ہوں گے ذہن کی تھرو، ہمیں فیل ہوتا ہے کبھی کبھی، لیکن آپ کان سے تو نہیں سنتے. یا آپ بولیے کہ ڈائریکٹ اللہ سے اگر آپ کو بات کرنا ہو تو آپ قرآن پڑھتے ہیں، جیسے علام شریف پڑھتے ہیں. آپ پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پہلے آپ تعریف کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہی ہمیں مدد کر سکتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے. راستہ ان کا جن پہ آپ نے انعام و کرم کیا، ان کا راستہ نہیں جن سے آپ ناراض ہوئے، اور نہ ہی ان کا جو کہ بہک گئے. ٹھیک ہے. یہ آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ اللہ سے بات کر رہے تھے نا. ہاں تو پھر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ آپ سے بات کرتے ہیں. تو یہ ہمارا کلام ہوتا ہے اللہ اور انسان کا. تو ہم کنٹینیوس کرتے ہیں نماز میں، صحیح ہے نا. تو جو کلام اللہ ہے وہ اللہ کا کلام ہے، تو وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. کیا میں یہ بول سکتا ہوں کہ اللہ کو یہاں پہ زیر نہیں لگانا چاہیے تھا، یہاں پہ زبر لگانا چاہیے تھا؟ کیا خیال ہے؟ کیا میں بول سکتا ہوں؟ نہیں. کیوں؟ صحیح ہے. میں اس لیے نہیں بول سکتا کہ اللہ تو پرفیکٹ ہیں، میں پرفیکٹ نہیں ہوں. تو اللہ نے یہاں پہ اگر زیر لگایا ہے تو وہی پرفیکٹ ہے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. یعنی وہ اللہ نے جو زیر لگایا وہ صحیح ہے. تو قرآن کی جتنے باتیں ہیں وہ 100% صحیح ہے. اللہ نے جس چیز کو بولا ہے کرنے کو وہ 100% صحیح ہے، اور جو منع کیا ہے وہ 100% صحیح ہے کہ وہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا وہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے ہے وہ ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم جو غلط چیز کریں گے ہمیں نقصان ہوگا، اور اچھی چیز کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. اسی طرح قرآن کا کوئی لفظ اپنی جگہ سے بالکل پرفیکٹ پلیس میں ہے. پورا کا پورا قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے نا اپنی پرفیکٹ پلیس میں، اس لیے کہ اللہ خود پرفیکٹ. صحیح ہے. میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتانے والا ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ جو ہے بالکل پرفیکٹ ہے، تو اللہ نے ہر چیز کو بالکل پرفیکٹ جگہ پہ رکھا ہے. اب ہم وہ جب پرفیکٹ چیز پڑھیں گے تو میں نے بھی آپ ڈسکس کیا تھا نا دماغ کس طرح بنتا ہے. تو وہ نقشہ جو ہے پرفیکٹ نقشہ ہمارے ذہن کا بنتا چلا جائے گا. کیا خیال ہے عبداللہ؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی ہم بار بار جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا جو مائنڈ میپ ہے نا وہ اس کے مطابق بنتا چلا جاتا ہے.
اللہ بولتے ہیں کہ یہ چیز یہاں ہونی چاہیے، یہ چیز یہاں ہونا چاہیے، والدین کے یہ حقوق ہے، بچوں کے یہ حقوق ہیں، ٹھیک ہے، میرے نبی کے یہ اس طرح، میرے نبی کو عزت کرو اس طرح ہے۔ تو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کا جو مائنڈ میپ ہوتا ہے وہ قرآن کے مطابق بنتا چلا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ہاں بھی ابھی فارس، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی کہ اللہ، ہم جتنی دفعہ اللہ سے کلام کریں گے، جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، اللہ بالکل پرفیکٹ ہے، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، وہ ہر چیز صحیح بولتا ہے، جو بھی بولتا ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ تو جب ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں، جب کلام اللہ پڑھ رہے ہیں جو کہ بالکل پرفیکٹ، بالکل صحیح کلام ہے، تو اسی کے حساب سے، اسی کے لحاظ سے ہمارا دماغ بنتا چلا جاتا ہے۔ آمنہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی ہے نا؟ تو ہم جتنا قرآن پڑھیں گے، اللہ سے جتنے قریب رہیں گے، جتنے اچھے طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، تو اسی لحاظ سے ہمارے مائنڈ میپ بنانے میں نماز کا بہت بڑا دخل ہے۔ اور ہمیں اللہ نے بولا بار بار قرآن پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ دن میں آپ کتنی دفعہ کم از کم قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہم قرآن کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ ایک ابھی دفعہ بتائیں گے آپ؟ نہیں 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 دن میں ہم کم از کم 5 دفعہ قرآن پڑھتے ہیں نا، 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، اور ہر نماز میں ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ کیا خیال ہے فاطمہ؟ ہم دن میں جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، الحمد شریف بھی قرآن ہے، پھر جو ہم آیت پڑھتے ہیں، سورہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے عبداللہ، مصطفیٰ؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ہم جتنی دفعہ دن میں ہم 5 دفعہ تو کم از کم بھی قرآن پڑھتے ہیں نا، جب 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو 5 دفعہ تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، الحمد شریف پہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، پھر ہم جو سورہ آگے پڑھتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے جواب ہوتا ہے کہ اچھا جس چیز جو تم بول رہے تھے، ابھی دعا کر رہے تھے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیے، یہ تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ صحیح ہے؟ تو ہم جب کنٹینیوسلی نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، تو یہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مائنڈ میں اس کے مطابق بنتا چلا جاتا ہے، قرآن کے مطابق۔ اچھا اب آپ بتائیے کہ سب سے بہترین مائنڈ میپ کون سا ہو سکتا ہے؟ جو قرآن بنائے یا قرآن کے سوا کوئی اور چیز بنائے؟ قرآن بنائے۔ قرآن سے بہتر ہے نا، اس لیے قرآن تو اللہ کا کلام ہے جو بالکل پرفیکٹ ہے نا۔ تو ہمارا جو مائنڈ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں اس چیز کا سمجھ اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اچھا مائنڈ میپ کس طرح بنا سکتے ہیں، صحیح ہے نا؟ سب سے بہترین طریقہ ہے اچھے اچھے ایکسپیرینسز، اللہ کی آیات، آسمان و زمین، پہاڑ، پتھر، سب پہ غور کرے اور قرآن پڑھے۔ اور قرآن جو ہے جب آپ پڑھیں، جیسے نماز میں پڑھتے ہیں، تو سوچ سمجھ کے پڑھیں، کیا آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ آپ کو کیا جواب دے رہے ہیں، تو آپ کا پھر دماغ خود بخود قرآن کے مطابق ہو جائے گا۔ آپ کا جو مائنڈ میپ ہے نا وہ قرآن کے مطابق ہوتا چلے جائے گا، اور وہ سب سے بہترین مائنڈ میپ جو شروع کے مسلمان تھے ان کا ذہن جو بنایا تھا وہ پیور قرآن نے بنایا تھا۔ قرآن اور جو دیکھتے تھے، اللہ کی آیات کو دیکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے تھے، صحیح نا؟ اس لیے کہ حضور بھی اللہ کے نبی تھے، تو حضور جو کام کرتے تھے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے تھے۔ کبھی حضور سے کوئی غلطی اگر سرزد ہوتی تو اللہ ان کو اسی وقت کریکٹ کر دیتے تھے کہ دیکھو اس طرح نہیں کرنا، یہ ہے، دیکھو یہ نابینا تم نے اس کو کیوں نگلیکٹ کیا ہے۔ حضور کے پاس ایک صحابی آئے جو دیکھ نہیں سکتے تھے، جن کی آنکھیں نابینا تھے، تو وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے حضور سے، تو حضور جو ہے کسی اور کو، کوئی بڑے بڑے لوگ، بڑے منس کے سردار، ان کی ٹرائب کے سردار وغیرہ بیٹھے تھے، ان کو اسلام کے بارے میں ایکسپلین کر رہے تھے، تو جب یہ نابینا آئے حضور سے کچھ پوچھنے کے لیے
تو حضور کو اچھا نہیں لگا کہ میں تو سمجھانے کی ان کو کوشش کر رہا ہوں، بیچ میں ڈسٹرب کر رہا ہے، تو وہیں پہ قرآن کی آیت اتاری کہ ایک آدمی جو ہے وہ خود سمجھنا چاہ رہا ہے، وہ تمہیں خراب لگ رہا ہے، اور جو آدمی سمجھنا نہیں چاہ رہے تم زبردستی سمجھانا چاہ رہے ہو ان کو، وہ تمہیں اچھا لگ رہا ہے. یہ غلط طریقہ ہے. جو خود سمجھنا چاہ رہا ہے پہلے اس کی طرف اٹینشن دو. تو حضور کو اللہ جو ہے وہ کریکٹ کر دیتے تھے اگر کبھی حضور سے غلطی، کبھی بہت کم ہوا ہے لیکن غلطی سرزد ہوتی تھی تو کریکٹ کر دیتے. اس وقت اصل میں میرا آپ کو سر بتانا یہ مقصود تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے انہوں نے ہمیں پوری جو ہے نا اختیار دیا ہوا ہے کہ ہم چاہیں تو اچھے انسان بن جائے اور ہم چاہیں تو خراب انسان بن جائیں. اب یہ بتائیے کہ اگر ہم خراب انسان بنیں گے تو اللہ کا کتنا نقصان ہوگا؟ ہاں بھائی ابھیا، فارس، کوئی بھی نہیں. اگر ہم غلط انسان جی نہیں. ہاں اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارا نقصان ہوگا. اچھا آدمی ہمیں بننا ہی چاہیے، اچھا ہی آدمی، ہمیں تو اللہ نے بہت اچھا بنایا ہے. اللہ کے بعد ہمارا مقام ہے، فرشتوں سے بھی اوپر ہمارا مقام ہے نا. تو ہمیں فائدہ ہوگا، اور ہم اچھے اگر انسان نہیں بنیں گے تو ہم اپنا نقصان کریں گے. ہمیں بڑا کیئر کرنا چاہیے، ادروائز اللہ معاف کرے ہم جو ہے اللہ نہ کرے کہ ہم یہاں فیل ہوں اس دنیا کی زندگی میں. ٹھیک ہے، آپ لوگ اب بتائیے، آپ لوگ کچھ شیئر کریں گے مجھ سے؟ آپ لوگوں کو کچھ ہے تیار کیا ہوا؟ فارس آپ نے دکھانا ہے؟ سب پوچھ رہے ہیں دکھانا ہے آپ نے اپنا وہ جو آپ نے پروجیکٹ بنایا ہوا ہے؟ نہیں وہ زبردست. کار کا گھن کا. ہاں زبردست زبردست. یہ تھوڑا گھما کے بھی دکھائیے یہ. ہاں اوکے، اب آپ اس کو ایکسپلین کیجئے کیا گن. ہے یہ. سامنے آ کے بتاؤ بھی. یہ گن ہے. سامنے آؤ نا. زبردست فارس. یہ کیا چیز؟ دوبارہ بولیے، یہ کیا ہے؟ ڈن. ہاں بھائی فارس، کیا ہے یہ؟ صحیح ہے، انہوں نے گن بنائی تھی اب، اور بالکل ہی یعنی اچھا کہ گن ہے. بیسک کارڈ بورڈ سے اچھا بنائی ہے، اور بالکل ہی یعنی کہ وداؤٹ اینی ہیلپ. تو یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، خود وہ ذرا ناراض ہو گئے ہیں کہ آپ نے مجھے کیوں دکھا دیا بیچ میں. تو نہیں 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 نہیں، بالکل صحیح، زبردست. یہ تو مجھے ماڈرن ٹائپ کی گن لگ رہی تھی. بالکل اس ایسے میں ہی یہ اس ایک نے تو جو بیرل بنائی تھا ہے، اور کوئی. یہ پتہ نہیں اس کا وہ جو یعنی کہ وہ جو شوٹ کرنے کا ہوتا ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے اس نے کیا بنایا. لیکن یہ کہ I'll show you. یہ دیکھیں، یہ اس نے وہ جو نشانہ کرنے کے لیے نہیں بناتے نشانے کے لیے. جی 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 ہاں، جی. اور یہ سامنے اس نے لکھا بھی ہے کہ یہ میگا گن ہے، اور اندر سے کچھ نیچے ایسی ہے پھر ٹریگر یہ بھی ہے بلٹ. نیچے. ہاں جی، بلٹس رکھنے کے لیے، پتہ نہیں بلٹس رکھنے کے لیے فارس یہ. ہاں جی، تو یہ اس نے، اور پھر یہ کچھ اس کا ٹوٹا ہوا تھا کہیں کا، تو جس نے بیچ میں یوز کر کے اس نے وہ کیا بولتے ہیں، ٹریگر کہتے ہیں اس کو، وہ ہاں بنا ہے. ٹریگر، جی ہاں نیچے جو ہوتا ٹریگر. جی یہ ماشاء اللہ. اچھا ہاں ہم جی جب بچپن میں گن بناتے تھے تو ہمارے زمانے میں تو بڑی سمپل سمپل گنیں ہوتی تھی نا، تو ہم وہ اس کا، لیکن آج کل اتنی ماڈرن گنیں ہیں اور وہ بالکل یعنی ہمارے بچپن کی گنوں سے بالکل الگ ہے. یہ جی بہت جی زبردست بنایا ہے. اچھا اچھا، بہت زبردست ماشاء اللہ. تو فارغ اس کو اور کیا، اس کو پینٹنگز بھی دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ دکھائیے دکھائیے. یہ ایک انہوں نے بنائی ہوئی ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی
جی جی یہ اس نے یعنی کہ ہم لوگ پتہ نہیں کہیں گئے ہوں گے تو یہ کنوئنگ پہ گئے تھے تو اس نے گھر آ کے وہ کانسیپٹ ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا کنوئنگ اچھا اور پھر اس بہت نے زبردست. ہاں جی اور یہ کل اس نے ٹائیگر ڈرا کیا تھا تو میں نے اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ سبحان اللہ کر دیا. سبحان اللہ. یہ تو کوئی دریا کے کنارے ہے میرا خیال میں. ہاں ہم یہ لوگوں نے ٹائیگر پانی پی رہا ہے. ٹائیگر پانی پینے آیا واٹر ہول پہ. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سر مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا اچھا. یہ کیا ٹائیگر پانی پی رہا ہے دریا سے کیا ہے؟ ہاں جی واٹر ہول پہ آیا ہوا ہے. اچھا زبردست ماشاء اللہ. آپ لوگ کس جگہ لوکیٹڈ ہیں آپ لوگ؟ سر ہم لوگ تھائی لینڈ میں. اچھا ہوریا ہیں آپ؟ ہاں جی ہاں جی. تو وہی آپ میں لوگ تو آج گئے نہیں باہر آؤٹنگ پہ؟ بس ہم نکل رہے سر آج صبح سے ان کا ذرا تھوڑا سا پڑھائی کا کر رہے تھے وہ پڑھ رہے تھے بچے تو آج ہم لوگوں نے ذرا تھوڑا دیر سے نکلے. اور یہ ہے کہ سر یہ بچے بلکہ آپ کو جو ہے نا ہم لوگوں نے ایک انسیکٹ کے بارے میں پڑھا تھا. ہم لاسٹ ٹائم جو گئے تھے وہاں پہ کانچنا پوری گئے تھے وہاں پہ ہم نے مے فلائز دیکھی تھی تو پھر ہم لوگوں کو وہ بڑی لگی ایک بات عجیب کہ اتنی زیادہ کون سی فلائی؟ مے فلائی. اچھا وہ کیا ہوتا ہے مے فلائی؟ ہاں جی یہ وہ کانچنا پوری جو ہے نا بیسکلی وہ دریا کے پاس تھا ہمارا ہوٹل تو اتنی زیادہ وہ فلائز اس کے اوپر تھیں تو میں نے کبھی وہ دیکھی نہیں تھی تو ہم لوگوں نے ریسرچ کیا تو بلکہ مجھے میرا بڑا دل تھا کہ میں باقی بچوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ وہ ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی فلائز کہ ان کے پاس منہ نہیں ہوتا کھاتی نہیں ہے وہ کچھ اور ارے وہ باپ رے. ہاں جی ان کے پاس منہ ہی نہیں ہوتا ان کا ویل ڈیولپڈ ماؤتھ ہی نہیں ہے اور وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کی جو فیمیل فلائز ہوتی ہیں وہ صرف 5 منٹ زندہ رہتی ہیں اور جو میل ہوتے ہیں وہ یعنی کہ 2 دن رہتے ہیں اور ان کا صرف دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ دوسروں کی خوراک بن جاتے ہیں یعنی کہ ایک طرح سے گیور ہوئے. اچھا تو بڑی ہی زبردست قسم کی مجھے یہ ٹچ کی تھی بات اور میرا دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو سبحان اللہ. ہاں دیکھیے جی جو 5 منٹ کا ہے نا ہو سکتا ہے 5 منٹ اس کے اندر 80 سال کے برابر ہو. ان کا جی وقت سلو گزرتا ہو. جی اور وہ لیکن ان کا کام دیکھے نا سر کہ وہ کچھ بھی نہیں کھا رہے دنیا سے اور وہ صرف دے رہے ہیں یعنی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں سروس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کام میں لگا دیا کہ تم کسی کو خوراک کو تو بس وہ دے رہے ہیں وہ لینے والے نہیں ہیں منہ ہی نہیں ہے ان کا. تو یہ مجھے بڑا ایک پوائنٹ لگا تھا ان کی سائیکل کو دیکھ کے کہ سبحان اللہ انسان سیکھ سکتا ہے کہ ماؤتھ ہی نہیں ہے ان کا. تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی شان ہے. اصل میں تو اللہ نے جس مقصد کے لیے جس کو پیدا کیا وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے. تو انسان کو بھی جس مقصد کے لیے پیدا کیا اگر وہ پورا کرے تو پھر وہ صحیح راستے پہ. اگر اس مقصد کو پورا نہ کرے انسان تو پھر وہ غلط راستے میں ہیں پھر اللہ اس کو پکڑیں گے اور سوال کریں گے. جی آمنہ بولیے. سوری آپ نے ہینڈ ریز کیا وہ آمنہ. چیز دکھانی ہے. اچھا دکھائیے دکھائیے. یہ کیا ہے 1 منٹ. یہ بٹر فلائی ہے. بہت زبردست ماشاء اللہ. پھر فاطمہ نے بنائی ہے مجھے لگ رہا ہے آمنہ اور فاطمہ نے. جو پینٹ کا مارکر ہوتا ہے نا گولڈن ہاں ہاں کلر کا جی جی سے بنوائے. بہت پیارا ہے. تھوڑا سا اوپر کریں تھوڑا سا اوپر کریں اس کو. ہاں یہ اب پورا نظر آ رہا. اوکے ماشاء اللہ. یہ سائڈ میں کیا ہے یہ بنے ہوئے سائڈ میں ایسے ہی آپ نے ڈیزائن بنایا ہے یا؟ ہاں ڈیزائن. اچھا بہت خوب. میں آپ لوگوں کو ایک بڑی مزیدار خبر سناؤں. میں پچھلے ہفتے بلکہ 10 دن پہلے میں کراچی میں تھا تو میں اپنی سسٹر کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا. تو میری سسٹر کے گھر میں تھی ایک بلی تو اس کا انتقال ہو گیا اور اس بلی کی ایج کیا ہوگی. دا کیٹ واز 19 years old. 19 ایئرز اس کی ایج تھی جو میکسیمم ایج ہوتی ہے نا کیٹ کی تقریباً. تو 19 ایئرس کی کیٹ تھی جو انتقال کر گئی جو ان کے ساتھ تھی.
बच्चा लाए थे, छोटा बच्चा लाए थे। ये जो होती है ना सायमीज कैट, सायमीज सयाम से है, वो थाईलैंड से ही है। वो मेरा ख्याल थाईलैंड की ओरिजिनेटेड। आप लोगों को वहाँ सायमीज कैट नजर आती है हुरिया? सर साइमीज बिल्कुल आपने श्याम का बोला है, बिल्कुल ठीक आपने बोला, पुराना नाम है बैंकॉक का श्याम। और साइमीज कैट तो इधर नजर नहीं आती, लेकिन यहाँ पे बॉबटेल कैट बहुत है। आपको पता है बॉबटेल कैट कौन सी होती है? एक तो वहाँ पे तो दुम काट देते हैं बिल्लियों के। नहीं नहीं नहीं, वो होती है ऐसी कुदरती तौर पे, स्टम्पी होता है उनका। अच्छा, जी, कुदरती तौर पर होता है ये। मुझे किसी ने बताया तो जादू वाला करने की कोशिश करते हैं दुम काट के। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे सर, वो मैंने एक्चुअली इंसाइक्लोपीडिया पढ़ा था आने से पहले ही, तो मुझे पता था कि यानी कुदरती तौर पे मौजूद है। ये भी हो सकता है जो आप कह रहे हैं, कोई पता नहीं है इनका। अच्छा, नहीं हमारे पास मलेशिया में था ना यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ कभी कोई बिल्लियाँ आती है, दुम कटी होती है ज्यादातर बिल्लियों की। तो फिर मैंने लोगों से मालूम किया तो मालूम हुआ कि वो लोगों दुम ने इसको काट रिसर्च किया था, वो कुछ हरकतें करते हैं दुम बॉबटेल काट कैट के। कहते हैं। अच्छा, नहीं बॉब टेल तो आप सही बोल रहे हैं, बॉब टेल मेरा ख्याल थोड़ा सा गुच्छा सा बना होता है पीछे। अच्छा, पता नहीं, शायद आप भी यानी कि आपने सही सुना हो। शॉर्ट टेल हो मुस्तफा, चलिए। आप लोगों के पास कौन सी बिल्ली है? अब्दुल्ला, मुस्तफा, आप लोगों के पास है बिल्ली? हमारे पास बिल्ली नहीं है। अच्छा, ओके। अच्छा, उसका क्या हुआ आपके इंक्यूबेटर का? आज मैं पढ़ा था शंघाई में, फिर वो टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं अभी। वो वैसे वहाँ पे बंद तो नहीं है, चीजें खुल गई हैं, आप बता रहे थे लास्ट टाइम। आप लोगों को वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लगाया था उन्होंने इसका नहीं कोविड का? घर में लगाया अम्मी अब्बा को? हाँ, इंजेक्शन तो नहीं होता, कोई और किस्म का टेस्ट होता है। नहीं, टेस्ट तो करते हैं, तो वैक्सीनेशन लगाते हैं ना। वो हमारे बाबा ने करी, हमने नहीं करी वैक्सीनेशन। हाँ, बच्चों को कुछ एज है उससे कम में नहीं करते, तो चलें बच्चों को भी सही है। करते हैं, लेकिन हमको नहीं करा, बच्चों को भी करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें सही है इंशाल्लाह। मैं तो असल में मैंने ये क्या था, मुझे सबसे पहले कोविड हुआ था 2019 में, क्या 2019 में हुआ था कोविड? नहीं, 2020 में हुआ था। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं की, मैं थोड़ा थोड़ा अपने आप को एक्सपोज रखता था ताकि कोविड की जो वायरस है वो मेरे अंदर जाए और मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा हों और वो उनसे लड़ते रहें ताकि मैं इम्यून हो जाऊं। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरा ख्याल अच्छा रहा कि वो मैंने अपने आप को थोड़ा हमेशा एक्सपोज रखता रहा, और उसमें जो है उससे फिर मुझे कोविड हुआ नहीं। पाकिस्तान में अब तकरीबन ख़त्म हो गया है, बहुत ही कम, हर रोज़ अबाउट 50-60 केसेस आते हैं, लेकिन कोई अल्लाह का शुक्र है डेथ्स वगैरह नहीं हो रही कोविड की वजह से, तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। थाईलैंड में क्या हाल है कोविड का हुरिया? सर अभी भी हो रहा है लोगों को। कितना हो रहा है ना? इज इट वाइड स्प्रेड? वाइड स्प्रेड सर, अब हम काउंटिंग तो नहीं देख रहे कि कितना हो रहा है, लेकिन ये अच्छा। है कि मेरे दोस्तों वगैरह में यानी आज सुनने में आ रहा था, अभी भी मेरी एक फ्रेंड को जो है हुआ था। 24 people. तो जिन मुल्कों ने बहुत ज्यादा एहतियात की ना वो फंस गए बाद में, जिसमें चाइना एक था। अब सही चाइना कह में थोड़ा सा ही फैलते एकदम से फैलना शुरू हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जो है उन्होंने थोड़ा खुला रखा हर चीज़ को, इंडस्ट्रीज चलते रही उनकी, फिर उनके जो लेबर फोर्स है वो काम करते रहे, तो यहाँ पे फिर आहिस्ता आहिस्ता हर्ड इम्यूनिटी आ गई कि फिर सब जो है ना इम्यून हो गए, फिर बहुत कम होने लगे केसेस, एकदम से गिर गए, ड्रॉप होते गए। फिर अब तो बहुत तकरीबन 1-2 महीने से जो है वो 50, 60, 70, 80 से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में केसेस ज़्यादा होते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, तो वो एक किस्म की ना इम्यूनिटी आ गई, सबके अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा हो गए। अभी भी कभी कभी किसी को सुनने में आता है, जैसे कि मेरे कज़न थे पिछले दिनों इंतकाल किए, वो अमेरिका गए हुए थे, अमेरिका से उनको लगा कोविड, वो फिर इंडिया चले गए, इंडिया में रहते थे वो हैदराबाद में, और वहाँ फिर उनको वेंटिलेटर में जाना पड़ा और फिर वो इंतकाल कर गया। तो इस किस्म के केसेस बहरकैफ सुनने में आते हैं।
سر یہ ابیہ نے بھی ایکچولی کچھ بنایا ہے لیکن وہ آپ وہ دکھانا چاہ رہی ہیں آپ کو. ہاں ابیہ دکھائیے گا بیٹی 1 منٹ. ابیہ نے کیا بنایا ہے ذرا دکھائیے ابیہ. یہ کیا ہے؟ اچھا کیا بنا؟ براؤنی ہے. براؤنی ہوئی میں دیکھ رہا تھا کھانے کی چیز ہے, پھر میں نے بولا یہ گھاس بھی نظر آ رہی ہے سائڈ پہ. وہ اچھا کٹنگ بورڈ ہے. وہ زبردست یار. ابھی اب آپ یوں کریں کہ آپ ماشاء اللہ بچپن میں ہم سوچتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ٹیلی فون میں شکلیں نظر آئیں گی, دوسروں سے ہم شکل دیکھ سکیں گے. پھر ابھی ہم سوچتے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہم ٹیلی فون کے ذریعے چیزیں بھی پاس کر سکیں گے. بالکل ہو سکتا ہے ایک زمانہ ایسا ہے کہ آپ براؤنی کھلا رہی ہیں مجھے تھائی لینڈ سے ڈائریکٹ. اللہ کی شان. ٹھیک ہے. مجھے بتائے گا آمنہ, فاطمہ, مصطفیٰ, عبداللہ, ابیہ, فارس, مریم. اللہ نے سب سے 66 7 کا ہو گیا ہو تو میں نے تو وہ جو پیاری چیز بنائی ہے میں نے اس سے بہت انجوائے کیا ہے. جی بتائیے اللہ نے سب سے پیاری چیز کیا بنائی آپ کے خیال میں؟ یہ چھوٹا سا نہیں, کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے, کچھ بھی آپ بتائیے. کیا پتا انسان. انسان سب سے پیاری چیز اللہ کا انسان ہے. اتنا انسان کو کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے. اتنا انٹیلیجنٹ, اتنا کام کر سکتا ہے انسان, چاہے تو پہاڑ سے بھی اونچا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور چاہے تو بالکل وہ اپنے آپ کو گرا بھی سکتا ہے جس پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں ہم. تو انسان اللہ نے بہت پیارا بنا, اور ہم پہ بہت ضروری ہے ہم اس انسان کی ریسپیکٹ کریں. جتنی اللہ نے اس کو ریسپیکٹ دی ہے انسان کو, اگر ہم اتنی ریسپیکٹ نہیں کریں گے تو ہم گڑبڑ کریں گے, ہم جو ہے پھر وہ غلط راستے پہ چل پڑیں. پھر جو ہے ہم سے اللہ پوچھے گا کہ میں نے تو تمہیں جو ہے انسانوں میں پیدا کیا تھا, اور انسان جو ہے تمہارے گرد تھے, تمہارے بچے انسان تھے, تمہارے والدین انسان تھے, تم نے ان کو کس طرح ٹریٹ کیا؟ اور پھر ہم سر کھو جائیں گے, ہم نے کس طرح ٹریٹ کیا؟ بچوں کی تو ہم نے پٹائی کی تھی, بڑوں سے ہم نے بدتمیزی کی تھی, دوستوں سے ہم نے جھگڑا کیا ہے نا. تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھائی انسان کے ساتھ تو ہم بہت اچھا رہیں گے, انجوائے کریں ریلیشنس کو. کتنا مزہ آتا ہے جو ہے بچوں سے, بچوں نے انسان سے آپ اچھے تعلقات رکھیں, بہت مزہ آتا ہے, بہت مزہ آتا ہے. بچوں سے, بڑوں سے, میاں سے, بیوی سے, ابا سے, امی سے, دوستوں سے, جب آپ اچھا تعلق رکھتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے. کیا خیال ہے مریم؟ مریم بی بی صحیح ہے نا. تو اللہ نے بہت انسان اچھا بنایا ہے. اب میں اتنے پیارے پیارے دیکھتا ہوں, آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے پیارے ہیں کہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے ہر ہفتے جو ہے نا. آپ لوگوں کو تو کم مزہ آتا ہوگا ہے نا. ابیہ, فارس, مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کے زیادہ مزہ آتا ہے کہ اللہ نے کتنا پیارا آپ لوگوں کو بنایا ہے ماشاءاللہ. صحیح ہے. اور انسان کے اندر اللہ نے اتنا پوٹینشیل, اتنی کوالٹیز رکھی ہیں کہ وہ انسان چاہے تو وہ سب سے بہترین ہو سکتا ہے, سب سے بہت زبردست. جس طرح آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا, آپ نے ہر صحابی جو تھا کیا زبردست تھا. پھر آپ دیکھیے کہ وہ صحابی ایسے زبردست ہے کہ 100 سال میں پوری 100 سال میں سے پوری دنیا میں, اور مسلمان جو ہیں انہوں نے جو ایران کا بادشاہ تھی وہ ختم کر دی, جو رومن تھے وہ لوگ
سب جو ہے غلط کاموں میں لگے ہوئے تھے، ان سب کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے نا. اور اسلام جو ہے وہ کونے کونے میں جو اس وقت کی سیولائزڈ وہ پھیل گیا. جی مریم کچھ بولے. سر میں نے آپ کو کچھ سکھانا تھا، سنانا تھا. ہاں ہاں پلیز دکھائیے گا. دکھانا ہاں نہیں، سنانا سنائیے. ہے بس. سبحان اللہ. نظم سنانا بالکل ہے. سنائیے. ہاں سن. اچھا زبردست، پلیز سنائیے. اقبال کی اسٹوری ہے، اقبال کی نظم ہے بلبل اور جگنو اچھا ہمدردی. ٹہنی اچھا زبردست ماشاء اللہ. سنائیے. ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسرے. سبحان اللہ. بہت زبردست ماشاء اللہ. یا بہت اچھی پڑھی ماشاء اللہ بیٹی آپ نے. زبردست. اقبال اتنے پیارے پیارے اقبال نے لکھی ہیں. بچوں کے جو لکھی ہیں وہ بھی بہت اچھی ہے، اور جو بڑوں کے لیے لکھی ہیں تو وہ میں جب پڑھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ اقبال کو اللہ نے کتنی عقل اور سمجھ دی تھی، اور اقبال نے اسلام کو اتنی اچھی طریقے سے پیش کیا اپنی شاعری میں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ نے کتنی سمجھ قرآن کی دی تھی اقبال کو. اتنی ڈیپ جا کے اقبال باتیں کرتے ہیں اسلام کی جو ہمیں دوسرے لوگوں کے باتوں میں وہ نظر نہیں آتا اتنی ڈیپتھ جتنی اقبال کی باتوں میں تھی. چلے بیٹی اللہ آپ کا قبول کرے ماشاء اللہ. ابھی آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. سر سر بولے. اچھا آپ بولے مریم. میں کہہ رہی تھی کہ نا ہمارے پاس ہم نے نا ایک بک لی ہوئی اقبال کی، بہت ساری بکس ہیں 3.7، تو اسی میں ہم نا وہ کرتے ہیں، اسی سے ہم دیکھ کے پڑھتے ہیں. اس میں نے یہ سارے پڑھے ہوئے ہیں نا اقبال کے. اچھا یہ کون سی ہے؟ یہ ہمارا اقبال ہے؟ ہمارا اقبال اقبال یہ مطلب یہ میں نے سارے پڑھ لیے ہیں. اقبال کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں یہ بہت سارے ہیں. اور اقبال کے ساتھ تو ایسے بھی ہوتا کہ نا انہوں نے وہ ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کے پاس وہ گئے تو ڈاکٹر نے انہیں آم سے نا کہا کہ آپ نے آم نہیں کھانے، تو انہوں نے کہا نہیں میں کھانے، انہوں نے کہا کہ میں کھاؤں گا، تو انہوں نے کہا، ڈاکٹر نے کہا چلو صرف ایک آم. اس کے بعد حکیم صاحب ان کا حال پوچھنے گئے تو ان کے سامنے کوئی آدھا کلو کا آم رکھا ہوا تھا اور وہ کھا رہے تھے. تو حکیم صاحب نے کہا کیا ہے؟ تو کہتے صرف ایک آم. ایک آم آدھا کلو کا. اس طرح ہر نظم کے آپ صحیح بول رہی ہیں. پتہ ہے چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہم ہوتے ہیں لوگ جب ڈائلاگ. ایسٹ پاکستان میں تھے نا، جو ابھی بنگلہ دیش، یہاں پہ پتہ نہیں کتنے بڑے، لیکن ایسٹ پاکستان میں جو ابھی تو بنگلہ دیش بن گیا، اتنے بڑے بڑے آم. مطلب پڑھا اقبال نے وہی آم کھایا ہوگا. چھوٹے چھوٹے طرح پیسز آ رہے ہیں اور جس میں اقبال کے بارے میں کچھ معلومات لکھی ہوئی ہے. تو اب آپ یوں کیجئے گا مریم، آپ مریم یوں کیجئے گا کہ انشاءاللہ اگلے بار جو ہے آپ کوئی ایک اور جو ہے وہ سکھائیے، ایک اور سنائیے گا اقبال کی. سر اس میں نا ہمیں مطلب اس کے سوال و جواب بھی بتائے گئے ہیں اور ابھی اس کے کوشچن پاس ہوئی. تو میں نے نا ایک کورس کر رہی ہوں، میں اس میں
کہ اس میں سارا بتایا گیا. انہوں نے سوال و جواب بھی پوچھے ہوئے ہم سے. سر مجھے کچھ دکھانا ہے. کیسے ہے کیا کر رہی ہے؟ اس سے چلانا نا، اس سے اب یہ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی. تو یہاں پہ کچھ فلکچویشن بہت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بیچ میں کبھی کبھی ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. بہرکیف آپ لوگ کا مصطفیٰ آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے؟ عبداللہ ہم نے لاسٹ منتھ ایک ٹیلیسکوپ لیا تھا. اچھا بنایا آپ نے، لیا ہے آپ نے؟ اچھا تو اس میں آپ کیا دیکھ سک رہے ہیں یا کیا دیکھا ابھی تک؟ مون تھوڑا سا دیکھا ہے. اچھا مون میں آپ کو سوراخ نظر آئے، کریٹرز؟ ہاں وہ سارے ہوتے ہیں اس کے پاس. ہاں جی ہم نا جی نیکسٹ ٹائم سے میں نا پھر سوال بھی پوچھا کریں گی. ہاں بالکل آپ پوچھیے گا، اس سے ہماری نالج میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور میں جو ہوں نا یہاں پہ یونیورسٹی میں جو پڑھاتا ہوں، میں اقبال کو پڑھاتا ہوں بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد میں. تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. پھر میرے بہت سارے جو اسٹوڈنٹس تو ویسے نہیں ہیں لیکن خود آ کے میرے ساتھ جڑ گئے. ہم ان کو شاہین اقبال بولتے ہیں. تو وہ بڑے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، بڑے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. اب انہوں نے اپنی ایک پروڈکشن ٹیم بنا دی ہے، وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، کوئی پروگرام ہوتا ہے اس کو ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں، اس کو باہر ٹرانسمٹ کرتے ہیں اور آن ایئر کرتے ہیں. سب جو ہے نا اسٹوڈنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور بہت پیارے بچے ہیں. تھوڑے بڑے بچے عمر کے لحاظ سے آپ لوگوں سے بڑے ہیں، لیکن جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا اللہ نے سب کو اتنا خوبصورت بنایا ہے تو ماشاءاللہ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں وہ بچے. تو ٹیلیسکوپ سے اور کیا دیکھا آپ نے؟ اور سن ٹرائی کرا تھا لیکن سن بہت بار بار کلاؤڈز آ رہے تھے سن کے اوپر. سن کو تو مت دیکھیں بیٹے، سن تو بہت برائٹ ہوتا ہے. ہم نہیں دیکھ سکتے سن کو، لیکن صرف ایک قسم کے ساتھ گلاسز آئے ہیں ان کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. ہاں وہ اگر آپ نے فلٹر لگایا ہو نا تو فلٹر سے دیکھ سکتے ہیں. کبھی کبھی آپ سن کی طرف دیکھیں نا تو آپ کو بلیک سپاٹس نظر آتے ہیں سن کے اوپر. وہ کلاؤڈز ہوتے ہیں بڑے بڑے جو بلیک سپاٹس. کبھی سن سٹارم وغیرہ آتا ہے نا تو وہ سپاٹس آتے ہیں، اس کی وجہ سے انٹرفیرنس وغیرہ بھی دنیا تک پہنچتی ہے. بلیک سپاٹس کہلاتے ہیں وہ. ہم نے ماشاءاللہ. نئی بک بھی لی ہے. دوبارہ بولیے، آواز آپ کی نہیں آ رہی. ہم نے ایک یونیورس کی بک بھی لی ہے. اچھا کیا لیا ہے آپ نے؟ یونیورس کی بک. ہاں وہ لیا. اچھا وہ آپ کو نا اس میں ایپ بھی آتا ہے ٹیلی فون پہ، وہ اپنے موبائل سیل فون پہ، اسمارٹ فون پہ وہ ایپ آپ کو بتاتا ہے کون سا اسٹار کس طرف ہے، تو آپ پھر اس طرف کر کے نا اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس وہ ایپ ہے، ہم نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کری تھی. اچھا زبردست. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. چلیں اور کوئی بتانا چاہیں گے کوئی بات آپ لوگوں میں سے؟ یہ شوڈ بی کال آف. آج ہم ختم کریں پھر انشاءاللہ اگلے سنڈے. لیکن ایک چیز میں بولوں گا، حوریہ ہوں یا کوئی اور پیرنٹس ہوں جن کو میں چارج دوں گا، اور ہم قرآنک عربک سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ لوگوں میں سے کچھ بتا رہے تھے جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں کہ وہ عربک سیکھ بھی رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے عربی سیکھنا بہت آسان ہے ہمارے لیے. تو میرا یہ خیال تھا کہ ہم کوئی کلاس 1 کی یا کلاس 2 کی بکس سے لے کے شروع کریں اور وہ ہم آپس میں ڈسکس کریں. آدھا گھنٹہ عربک جو ہے ہم آپس میں ڈسکس کریں، عربک بولیں. اور وہ کتاب اگر شیئر ہو جائے آن لائن ہے تو بڑی اچھی بات ہے، پھر وہ ہم کتاب ہمارے پاس بھی ہوگی.
تو وہ ہم کتاب کا ایک ایک لیسن لے کے نا بڑی تیزی سے گزر سکتے ہیں. میرا خیال ہے 3 مہینے میں ہم قرآن عربک سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. سر ہم تو بالکل، بلکہ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے لاسٹ ٹائم عربک کا بولا تھا اور وہ کب سے اب شروع کریں، تو آپ بتائیے کہ کس طرح سے ہم لے کر چلیں گے اس کو، کب سے ہم شروع کریں اس کو. اس میں اگر آپ کوئی کتابیں آن لائن آپ کو مل جاتی ہیں جو کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3 میں جو بالکل آسان کتابیں ہیں، ہم فوکس کریں گے جو ہے اسپوکن عربک میں. اسپوکن عربک یعنی عربک خالص ہی ہو جو ان کی زبان آپ بولی جو قرآن کی زبان ہے، لیکن ہم اسپیکنگ کو ڈیولپ کریں گے سب سے پہلے. جو آسان ہوتا ہے کنورسیشن سیکھنا وہ ہم ڈیولپ کر کے اور پھر ہم جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے لحاظ سے اس کو ہم فردر ڈیولپ کریں گے. جی مریم آپ کچھ بول رہی ہیں؟ جی سر السلام علیکم، میں بات کرنا چاہ رہی تھی. جی جی وعلیکم السلام. جی سر بولے. میں کہہ رہی تھی کہ تھوڑا سا اس بات پہ ذرا تھوڑا گائیڈ کر دیں کہ ہم لوگ یہ ارادے ہمارے کیوں کمزور پڑ جاتے ہیں. اکثر ہم لوگ ارادے سوچتے ہیں اصل میں دیکھیے کہ انسان کو تو اللہ نے بہت زبردست ریزیلینس دی ہوئی ہے، بہت قوت دی ہوئی ہے. ارادے ہمارے کمزور اس لیے پڑتے ہیں کہ چیزیں ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہوتی، ہماری وہ چیزیں پریورٹی نہیں بنی ہوتی. آپ دنیا میں جتنے زندگی میں آپ دن میں جتنے بھی کام کرتی ہیں وہ آپ کی پریورٹی پہ بیس ہوتا ہے. جس چیز کو آپ امپورٹنٹ سمجھتی ہیں وہ سونا ہی کیوں نہ ہو وہ آپ امپورٹنٹ سمجھتی ہیں وہ کریں گے. تو ہم جو کام اللہ کے لیے کریں وہ تو ہماری فرسٹ پریورٹی میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کا اتنی اچھی کوالٹی ہوگی، اتنی اللہ کے پاس مقبول ہوگا. مثال کے طور پہ نماز لے لیں، نماز ہم نہیں چھوڑتے، وہ ہماری پریورٹی بن گئی ہے. کچھ بھی ہو جائے ہم نماز تو پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح چیزوں کو پریورٹی بنانا بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے قرآن کو پریورٹی بنا لینا کہ دن میں کچھ بھی ہو جائے میں قرآن پڑھوں گا یا پڑھوں گی، اتنے دیر کے لیے پڑھوں گی. تو وہ اگر آپ کر لیتی ہیں تو وہ آپ یقین مانیں، میں تو اللہ کا بڑا شکر ہے میرے بچپن سے کچھ یہ کمزوری تھی کہ میں جس چیز کے پیچھے پڑھتا تھا میں پڑھ جاتا تھا. جب میں چھوٹی عمر تھی مجھے ذہن میں آیا کہ بھئی قرآن تو پڑھنا ہے، قرآن کے سوا کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. تو میں پھر الحمدللہ قرآن کے پیچھے پڑ گیا اور میں ہر روز جو ہے وہ ابھی تک میرا جو ہے روٹین قرآن میں باقاعدہ ہوتا ہے. میں کبھی آپ کو دکھاؤں گا، میں نے باقاعدہ اپنا پورا چارٹ مینٹین کیا ہوا ہے، پروگریس مینٹین، ہر روز کی پروگریس میں مینٹین کرتا ہوں قرآن کی. پھر اس سے جو مجھے اچھے مینس کہ میرے جو کام کے آئیڈیاز مجھے لگ رہا ہوتا ہے وہ میں الگ لے کے اس کو نوٹ کر لیتا ہوں، ان آیات کو لکھ لیتا ہوں. اسی طرح پھر میں دیکھتا ہوں کہ انسان کے بارے میں کیا بولا قرآن نے، اور بہت سارے ٹاپکس ہیں. قرآن نے اپنے بارے میں کیا بولا ہے، اللہ کے بارے میں کیا بولا ہے، رب کے بارے میں کیا بولا ہے. بہت سارے ایسے الگ الگ میں نے ٹاپکس نکالے ہیں. تو جب مجھے ملتا پرسیپشن کے بارے میں کیا بولا اللہ نے، ذہن کے بارے میں کیا بولا، تو وہ میں پھر وہ جمع کرتا چلے جاتا ہوں. میرے پاس اچھا خاصا ماشاءاللہ ریسرچ کے لیے نا میٹیریل جمع ہو گیا، اور میں کرتا بھی ہوں. میں جو ہے وہ پرسنل ریسرچ تو میری چلتے رہتی ہے. تو جب آپ پریورٹی کسی چیز کو بنا لیں گے تو آپ اس کو خالصتاً اللہ کے لیے، اگر اللہ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں نا تو پھر وہ آپ سے نہیں جائے گا دور. پھر آپ جو ہے وہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وہ کام کریں گے. تو اسی میں تو اصل میں ہمیں ثواب اور جو سزا ملنی ہے وہ اسی میں ملنی ہے کہ ہم نے اپنی پریورٹیز کس طرح بنائی تھی. کہ غلط چیز کی پریورٹیز بنائی تھی تو اسی لحاظ سے ہمیں سزا ملے گی. وہ سزا کا میرے نزدیک تصور ہے کہ ہماری شخصیت جو ہے نا وہ کمزور ہوتے چلے جاتی ہے، خراب ہوتے چلے جاتی ہے جب ہم غلط کام کرتے ہیں. اور جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو ہماری شخصیت اسٹرانگ ہوتے چلی جاتی ہے. ہماری جو خودی ہے، جو سیلف ریئلائزیشن ہے وہ اسٹرانگ تر ہو جاتی ہے. تو اسی طرح میں سیٹ کرتا ہوں اپنی پریورٹیز کو الحمدللہ، اور میں نے بہت انجوائے کیا ہے. وہ میں ایک ٹارگیٹ بناتا ہوں، اس کو اچیو کرتا ہوں. ابھی بھی مسلسل جو میں یونیورسٹی میں کام کر رہا ہوں ایسے ایسے ٹارگیٹ بناتے ہیں اقبال کے لحاظ سے کہ وہ الحمدللہ میں بھی انجوائے کرتا ہوں. میرے ساتھ میری ایک اسسٹنٹ ہے وہ بھی خوب انجوائے کرتی ہے. ہر روز جاتے ہیں تو بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ آج ہم یہ کام کریں گے. صحیح صحیح ہے، آپ سمجھ رہی ہے میری السلام بات کو؟ علیکم سر. وعلیکم جی السلام. جی سر، میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے ابھی عربک کی بات کی تھی کہ آپ عربک کہاں پڑھیں گے عربک، تو وہ سر وہ تو کیریکولم کی کون سی بک سے پڑھیں گے، کون سی کتابیں دوبارہ ہوتی ہیں جن سے پڑھیں گے عربک کا آپ میرا نے؟ جو جی میرے نزدیک جو ہے ہمیں چھوٹی جو کلاس 1 کلاس 2 کی کتابیں ہوتی ہیں نا، ہم وہ پہلے سلیکٹ کر لیں کتاب.
اور ہم دوسروں سے وہ شیئر بھی کر لیں آن لائن, اور پھر ہم اس کتاب کو پڑھیں. ہر روز جو ہے 10-12 صفحے, یعنی ہر روز بولے ہر ہفتے جو ہیں 10-12-15 صفحے جو ہیں اس سے ہم گزریں. وہ بڑی تیزی سے گزر سکتے ہیں آپ, اس لیے کہ ہم بڑے ہو گئے نا, وہ تو چھوٹوں کے لیے کتابیں ہوتی ہیں, بہت چھوٹوں کے لیے. تو وہ ہم بڑی جلدی اس سے کنورسیشن سیکھ سکتے ہیں. اور میرے نزدیک اگر آپ میں کنورسیشن کی جو ہے کیپیبلٹی ڈیولپ ہو جائے تو اس زبان کو آپ بڑی تیزی سے آگے لے کے چل سکتے ہیں. عربی کے ساتھ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہماری کنورسیشن ہی نہیں ڈیولپ ہوتی. ہم جو ہیں وہ گرامر میں پڑ جاتے ہیں, اس کے جو ہے وہ ڈفرینٹ اصول و ضوابط میں پڑ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم کبھی کنورسیشن عربی کی ڈیولپ نہیں کر سکتے, اور ہماری پروگریس بھی بڑی کمزور ہوتی ہے. اسی انگریزی میں ہم نے کوشش کی کنورسیشن, پہلے ہم ڈیولپ کرتے ہیں, بچوں کو کنورسیشن سکھاتے ہیں, اس کے بعد ان کے لیے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو یہی طریقہ ہمیں جو ہے میرا خیال ہے کہ عربی کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے. مگر سر جو قرآنک عربک ہے اور جو اسپوکن عربک ہے اس کے اندر تو بہت فرق ہے. جی کوئی بات نہیں, وہ فرق آپ کو چونکہ عربک ہی ہے اور گرامر تقریباً گرامیٹیکل اصول جو ہیں بہت زیادہ فرق نہیں ہے, جیسے ہے اور جینڈر وغیرہ یہ وہ, تو وہ آپ کو جب بیسک آ جاتی ہے تو آپ میں کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر جو ہے آپ کوئی بھی زبان ہے اس کا ایک ڈائلیکٹ سیکھ لیں تو پھر آپ کو دوسرے ڈائلیکٹس آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں سمجھنے کی. جو اردو آتی ہے اس کو پنجابی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تھوڑی سی پریکٹس کرتا ہے تو پنجابی بولنے بھی لگتا ہے. یہ میرے ایک چچا تھے جو کہ حیدرآباد انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے تھے, اور انہوں نے 1-2-3 مہینوں میں پنجابی بولنا سیکھ لی تھی. بڑی زبردست, تو پنجابی وہ بزنس کرتے تھے, تو انہوں نے پنجابی, مرحوم چچا, تو انہوں نے پنجابی ڈیولپ کر لی تھی. تو آئی تھنک وی کین انشاء اللہ تعالیٰ ڈیولپ عربک ویری فاسٹ. دی اونلی تھنگ ہے پھر اچھا ہم سر, پڑھیں گے نا, پھر ہم سوری سر میں ایک سجیسٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر کوئی کتاب پڑھنی ہے تو وہ جو سعودی گورنمنٹ کا جو کریکولم ہوتا ہے اس کی جو کتاب ہے جو کلاس 1 کی ہے, وہ اگر اس سے ہم شروع کریں تو وہ بہت اچھی ہے. یعنی کہ ان کی جو حکومت کا جو کریکولم ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے اس کی جو کتاب ہے, کیونکہ میں نے پاکستان میں بھی کتابیں دیکھی ہیں اس کا اس میں جو مجھے لگا کہ اس میں عربی بہت مشکل ہے, یعنی کہ وہ عربی وہ نہیں ہے جو اسپوکن ہے. جی آپ بالکل صحیح بولے. نہیں, آپ بالکل صحیح بولے. آپ سعودی عربیہ کی آپ لیجئے, وہ آپ دیکھ لیجیے سافٹ کاپی اس کی اویلیبل ہے کیا؟ جی میرے پاس ہے. اچھا, تو بس وہ بڑا اچھی بات ہوگی اگر وہ آپ شیئر کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لے کے شروع کر دیں گے, اور آپ دیکھیے گا کہ بڑی جلدی ہم انشاءاللہ تعالیٰ عربک ڈیولپ کر لیں گے. ہم سے تیز جو ہے ہمارے چھوٹے سیکھیں گے آئی ایم شیور, لیکن یہ کہ وہ ہم چھوٹے ہمیں بھی ہیلپ کریں گے آگے جی سر, سیکھنے کے میری لیے بیٹی انشاءاللہ. آمنہ ہے نا, اس کو تو آمنہ کو تو عربی بہت, یعنی وہ بول لیتی ہے, وہ عربی میں یہاں بچوں سے کانورسیشن کر لیتی ہے, اور وہ اس آپ کو بالکل صحیح پڑھنی بھی بول رہی آتی ہیں, ہے. جب میں نے اس کو آپ صحیح پڑھایا بول تو رہی مجھے پھر عربی آئی ہیں. بالکل آپ صحیح بول رہی ہیں. تھوڑی بہت. بچوں کو تو آپ چھوڑ دیں, ارے بچوں پہ چھوڑ دیں تو وہ خود بخود عربک یا کوئی بھی زبان سیکھ لیتے ہیں, یا تھا یا کوئی بھی ہو. ایون چائنیز. مصطفیٰ آپ کو چائنیز آتی ہے؟ عبداللہ مصطفیٰ, عبداللہ مصطفیٰ آپ کو چائنیز آتی ہے؟ نہیں. اچھا, آپ نے سیکھنا کبھی, آپ بچے ہیں آپ کے دوست چائنیز؟ جی ہمارے پاس بھر کے چائنیز بچے ہیں, دوست ہیں. اچھا, ان سے آپ کنورسیشن کس میں کرتے ہیں؟ آپ انگریزی میں کرتے ہیں؟ ہاں, مجھے چائنیز آتی ہے. ہاں, وہ آ جاتی ہے, وہ ہو نہیں سکتا. وہ آپ اگر بات کریں گے نا دوستوں میں تو آپ بڑی جلدی. ایک بچی تھی 7 سال کی, سوری, مجھے چائنیز آتی ہے, مصطفیٰ کو نہیں اچھا آتی. ماشاء اللہ. وہ کیسے سیکھی آپ نے؟ میرے خیال سے چائنیز بہت مشکل زبان ہے. نہیں, کوئی زبان میں نے دیکھا مشکل نہیں ہوتی. پہلے میں سمجھتا تھا کہ جیپنیز بڑی مشکل زبان. میں نے تھوڑی سی کوشش کی اور میں نے دیکھا کہ میں جیپنیز میں سیکھ گیا. بڑی ساری چیزیں میں جیپنیز کی بڑی تیزی سے میں سیکھ گیا. ٹھیک ہے, تو زبان ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت کر رہے ہیں زبان پہ.
اور آپ سیکھ جاتے ہیں. میرے ایک بچی تھی جس کو ہوم ایجوکیشن ہو رہا تھا اس کا, لیکن ان کے والدین نے 6-7 سال کی عمر میں کوریا میں رہتے تھے, پی ایچ ڈی کر رہے تھے وہ صاحب, تو انہوں نے بچی کو اسکول میں ڈال دیا آخری 3 مہینے. وہ 3 مہینے میں بچی جو ہے اچھی خاصی کورین سیکھ گئی. اپنی دوستیں اس کی کوریا کی تھیں, تو وہ جو ہے وہ کورین لینگویج اس کو آ گئی. تو زبان اتنی مشکل نہیں ہوتا سیکھنا, وہ صرف جو خاص طور پہ جو چھوٹے ہوتے ہیں جن کی میموری اچھی ہوتی ہے نا, تو ان کے لیے صرف لفظ کو یاد کرنا ہوتا ہے, اور جب یہ لفظ یاد ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو اپنی جگہ پہ پلیس کرنا نا, سینٹینس کنسٹرکشن, تو وہ زیادہ مشکل نہیں ہوتا. سر مجھے بھی 3 لینگویجز آتی ہیں تھوڑی تھوڑی. اوہ 6, ماشاء اللہ, بہت زبردست, بہت زبردست, ماشاء اللہ. کون کون سی آتی ہیں آپ کو؟ میں نے کہا مجھے بھی 3 لینگویجز آتی ہیں. کتنی لینگویج؟ 3. اچھا, ماشاء اللہ. ایک تو آپ کی اپنی لینگویج ہوگی, سرائیکی, انگلش, اردو. اچھا, سرائی کی انگلش, زبردست ہے, ماشاء اللہ. چلیں پھر عربک کام ہوتا ہے. حوریہ اور ام مریم, ام مریم تھی آپ جو بول رہی تھیں اس کا عربک کی, سعودی عربیہ کی؟ جی سر, ندا ہوں. اچھا, ندا, صحیح ہے ندا. تو اب آپ لوگوں کا میں ذمہ کرتا ہوں, پلیز آپ کوآرڈینیٹ کر لیں, کتاب سلیکٹ کر لیں, اس کو فلوٹ کر لیں, اور پھر ہم جو ہے نا اگلی بار اس پہ ہم گفتگو کریں گے عربک لینگویج. جی بالکل سر. انشاءاللہ. چلیں, وی بریک فار دا ڈے. اللہ حافظ, جزاک اللہ, بہت مزہ آیا آپ لوگوں کے ساتھ. صحیح ہے, تو وی ول انشاءاللہ تعالی اگین کیا ہفتے آئیں گے. آپ لوگوں کے حوریہ اور دوسرے ضرور تھوڑا سا فیڈ بیک دے دیا کریں آن لائن, تاکہ دوسرے بھی انکریج ہوں اور وہ بھی ان پروگراموں سے مستفید ہوں انشاءاللہ. اوکے, اللہ حافظ, فی امان اللہ. Should I end the meeting? I'm ending now. Okay, Allah Hafiz, fi aman Allah. اللہ حافظ.